تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم معین اور مددگار تھے، بلکہ آپ حالات پر نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کر رہے تھے صحابہ کی، اور ایسی کئی ان گنت مثالیں۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کا نام جلیبیب تھا، یہ حبشی تھے نسلاً، آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا مذاق کرتے تھے، اور یہ غلام تھے آزاد کردہ، اور ان سے مذاق کرتے، یہ دور رہتے مدینہ سے، کبھی آتے مدینہ کے اندر تجارت وہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکڑ لیتے، آ کر ان سے مذاق کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول غلاموں سے، کمزوروں سے، سماج کے چھوٹے لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جلیبیب کے حالات آزاد تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی اس سوسائٹی میں، جس میں اونچ نیچ، رنگ کا اتنا معاملہ ہے، حسب نسب کا اتنا مسئلہ ہے، تو اس کو تو پوچھا کیا تیرا نکاح ہوا ہے؟ اس لیے نوجوان کے مسائل اکثر نکاح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول مجھے کون دینے والا ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ نہ صرف دوستی تھی، نظر بھی تھی اس پر کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا ہے، چونکہ جہاں حسب نسب کا اتنا مسئلہ ہے وہاں اس کو کہاں ملیں گا، آزاد بھی ہے تو کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے وسیلوں سے میں کچھ کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ خط لکھ کر دیا کہ فلاں گھر جا اور کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دیا ہے۔ وہ گئے اس جگہ خط لے کر اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے۔ جب ایک شخص کے پاس، جن کی ایک بیٹی تھی، اس شخص نے خط پڑھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ جلیبیب ایک اچھا انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، اگر چاہو تو اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دے دو۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے بیوی کو بتایا خط لے جا کے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خط لکھا ہے، تو بیوی بڑی وہ ہو گئی، کہا اللہ کے رسول نے کیسے سوچ لیا؟ ایک تو کالا اور اس پر غلام تھا وہ، مطلب جو بھی، لیکن پھر بھی چونکہ ابھی ابتدائی دور تھا، وہ باتیں ذہن سے نکلی نہیں تھی جو حسب نسب کی اور مالی اور خوبصورتی کا معاملہ تھا۔ تو کہا پھر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے تو بیٹی سے ایک بار مشورہ لے لیتے ہیں، کہ تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ دے دوں، لیکن جلیبیب کو دیکھ کے تو ارادہ نہیں ہو رہا، لیکن کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو کچھ وجہ۔ بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو پھر کر دیجئے، مطلب اس معاملے میں کوئی انکار نہیں۔ تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مدد کی بلکہ اپنے وسیلوں کو استعمال کیا، نظر بھی رکھی کہ اس کی ضرورت کیا ہوں گی۔ تو اس طرح سے ایک آدمی جب دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس پر نظر رکھتا ہے، اور یہ نظر تجسس نہیں ہوتی ہے، تحسس ہوتی ہے۔ عربی کے اندر دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تجسس وہ ہوتا ہے جو آپ برائی جاننے کے لیے کسی کی زندگی کرے دے، اور تحسس وہ ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے اس پر نظر رکھیں۔ تو تجسس شریعت میں جائز نہیں ہے، تحسس جائز ہے، کہ آپ تحسس کے لیے کہ اس کی کوئی مصیبت تو نہیں ہے، یار پریشانی تو نہیں ہے، 2 دن سے ایسا دکھ رہا ہے، 3 دن سے فلاں دکھ رہا ہے، تو میں اس پہ نظر رکھوں، یہ تحسس ہے، تجسس نہیں۔ یا کسی کو بولوں کہ اس کو دیکھو یار کیا مسئلہ ہے، خاموش خاموش رہتا ہے، سمجھ، تجسس نہیں، تحسس۔ تجسس برائی سے ہوتا ہے، تحسس اچھائی سے آپ کسی کو وہ کرتے ہیں۔